فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ فَأَذَلَّ پھر ان کو پھسلا دیا، جس طرح پھسل جاتے ہیں نا، سلپ کر دیا، لغزش دی لہم الشیطان ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس سے، کس سے؟ جس سے منع کیا گیا تھا، فَأَخْرَجَهُمَا پس اخرجا نکلوا دیا، ہما ان دونوں کو، یعنی شیطان نے ان کو پھسلایا، پھسل گئے، وہ لغزش تھی، اور وہ ان سے کام کروا دیا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ تو پھر کیا کیا؟ فَأَخْرَجَهُمَا ان دونوں کو نکلوا دیا، مما اس میں سے، کانا وہ دونوں تھے، کانا آیا ہوا یہاں پہ، دیکھیں ایک ہوتا ہے کاف الف کا اور نون زبر سمپلی، اور یہاں پہ الف آ گیا، یہ فعلا فعلا کے اعتبار سے ہے۔ کانا ان دونوں کو، کانا وہ دونوں تھے، جس میں وہ دونوں تھے، کانا کہتے ہیں تھے، ماضی کو شو کرتا ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے اس میں، وقلنا اور کہا ہم نے، یعنی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اور ہم نے کہا، اہبطوا تم سب اترو، تم اترو، آدم علیہ السلام بھی، حوا علیہ السلام بھی، آدم علیہ السلام کی جو ذریت ہے وہ بھی، اور شیطان، سب کو کہا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، تمہارے واسطے، فی میں، الارض زمین، مستقر ٹھہرنا ہے، اور متاع نفع اٹھانا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک مقرر وقت۔ تو سریح ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور سلپ کر دیا ان کو، اور اس سے ان کو نکلوا دیں گے، یعنی جو جنت جس میں وہ تھے اللہ نے ان کو رکھا ہوا تھا ان میں سے ان کو نکلوا دیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ جنت سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش یعنی معیشت مقرر کر دی گئی، فائدہ اٹھانا مقرر کر دیا گیا، متاعن نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا۔ کیا ہوا جی کہ جب شیطان ان کے پاس آیا، کیسے آیا اس کے بارے میں تورات انجیل وغیرہ میں، بائبل میں کافی ڈیٹیلز آتی ہیں، سانپ کے منہ میں آیا یا اس طرح، اور چھپ کے آیا اور ان کو کہا۔ لیکن اگر ہم قرآن کا کانٹیکسٹ دیکھیں، جب سورہ اعراف میں ہم شیطان کے بارے میں پڑھیں گے، یہ 5 مقامات میں اس سے پہلے آ چکا ہے، تو یہ تو ہماری مصحف کے اعتبار سے پہلی مرتبہ آ رہا ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ آخری مرتبہ آیا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، تو اس کے پہلے 5 جو ہے وہ مکی صورتوں میں آدم علیہ السلام کے ساتھ ڈیٹیل سے آ چکا، تو اس میں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے بڑا لمبا سا اپنا جو ہے نا ایک پلان بنایا، اور آہستہ 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 ان کو پھسلاتا رہا، کہ بیسیکلی آدم علیہ السلام کو نا دھوکہ دیا اس نے۔ اور یہاں پہ کہیں ذکر نہیں ہے کہ شیطان نے جا کے حوا علیہ السلام کو جو ہے وہ بہکایا، اور حوا علیہ السلام نے پھر آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور پھر یوں ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بیسیکلی دھوکہ اس طرح دیا کہ ظاہر ہے جنت میں تھے، خوش باش عیاشی کر رہے تھے، تو وہ بار بار جایا کرتا تھا، تم نے یہاں نہیں رہنا بچو، تم نے جانا ہے، تمہارے لیے تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے، تم نے زمین میں بھیجنا جانا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے اتنی اچھی وہ پوزیشن میں تھے، اتنی اچھی اس پہ تھے، تو واپس نہیں آنا، اور کہیں نہیں جانا چاہ رہے تھے، کہ ہم یہیں رکھنا ہے۔ تو شیطان نے ان کو دھوکہ کیا دیا کہ ایک طریقہ ہے، لیکن چھوڑیں وہ آپ کر نہیں سکتے۔ بتاؤ تو، جس طرح ہم نہیں کہتے کسی کو کرنا ہو، نہیں یار یہ تم سے نہیں ہو سکے گا، نہیں ہے صحیح لیکن یار نہیں، رہنے دو یہ، کیونکہ بہت ڈینجرس ہے، بتاؤ بھائی۔ تو آہستہ آہستہ ان کو ٹریپ کرتا گیا۔ تو پھر کہا یار آپ کو پتہ ہے یہ جو اللہ نے آپ کو منع کیا ہے یہ والے درخت کا، یہ کیوں کیا ہے کہ اس کے پاس جانا؟ انہوں نے کہا کیوں کیا جی؟ میں کہا جی اگر آپ اس کو کھائیں گے نا تو یا تو آپ ہمیشہ یہیں رہیں گے یا آپ فرشتے بن جائیں گے، اور فرشتے بھی سارے جنت میں ہیں بھائی، سارے اللہ کے پاس ہیں۔ اور جیسے ایک اور چیز بتائی تھی کہ انسان کی روحیں اللہ کے پاس تھیں، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ سے ایک محبت، ایک انس تھا، تو وہ اللہ کے پاس رہنا چاہتے تھے، جنت میں رہنا چاہتے، تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو ٹریپ کر کے تو یہ غلطی کروائی۔ اس لیے اللہ کیا فرماتے ہیں، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ ان کو شیطان نے پھسلا دیا، سلپ کروا دیا۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹلی آدم علیہ السلام کو نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ شیطان نے ان کو جو ہے وہ پھسلایا، وہ نہیں تھے، انہوں نے نہیں کرنا تھا، مطلب وہ تو اچھے تھے، نیک تھے۔ شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ نیک لوگوں کو پھسلاتا ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے،
ان کو جو ہے وہ دھوکے میں ڈالتا ہے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا. تو یہاں پہ صرف حوا علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، کیا ہے؟ فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو، ہما آیا، ہوا ہما ہم، یہ تسنیہ کا صیغہ آیا ہما کا. فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو، دونوں کو کیا، ایسا نہیں کہ حوا علیہ السلام کیا. دیکھیں ہم قرآن ہماری ساری کی ساری کنفیوژنس کو، جو ہمارے غلط نظریات ہیں، خیالات ہیں، ان کو دور کر رہے ہیں. اور یہیں پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کچھ عرصے کے لیے زمین پہ رکو اور یہاں پہ نفع اٹھاؤ، انجوائے کرو. یہاں پہ اتنی نعمتیں ہیں جو میں تمہارے لیے دی ہیں نا، یہ سارا کچھ اللہ نے زمین آسمان ہر چیز انسان کے لیے پیدا فرمائی. ہم جب پڑھ رہے تھے آدم علیہ السلام کا قصہ ہونے سے پہلے، اگر آپ کو یاد ہو، غالباً آیت نمبر 24، 25 یا 26 اس طرح تھی، تو اس میں کیا تھا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو کچھ زمین آسمان میں سارا کچھ تمہارے لیے پیدا کیا. تو اللہ نے یہ سارا کچھ پیدا کیا. تو وہ جو ہمارے ذہن میں ہمیں ایک غلط کانسیپٹ دیا گیا کہ اس زمین میں انسان کو، آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پہ اتارا گیا، وہ بھی غلط ہو جائے. اور یہاں پہ ذرا سا بھی غصہ اللہ کا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ کیا ہے، ہاں تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. بھائی دیکھو، دشمن کیوں نہ ہوں، کہ وہ آپ کو جنت سے نکلوا رہا ہے تو کوئی نیک اچھا کام تو نہیں کیا. ایسا کام جو آپ کو نقصان دیتا ہے کون دیتا ہے؟ دشمن ہی دیتا ہے نا، وہ آپ کو دشمن ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اس کو دشمن سمجھنا. بعضکم لبعض عدو، آپ میں سے بعض کے دشمن ہیں، آپ میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اس کو دشمن ہی سمجھنا، اس لیے کہ اس کو جب موقع ملے گا یہ آپ کو جو ہے وہ گمراہ بھی کرے گا، یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. ابھی اس نے اتنا بڑا نقصان آپ کو پہنچایا، کیا کیا؟ کہ آپ کو جنت سے نکلوا دیا. اور جب اس کو موقع ملے گا آپ کے اعتبار سے یا آپ کی اولاد کے اعتبار سے، تو یہ آپ کو دھوکہ ہی دے گا اور یہ آپ کو نقصان ہی دے گا. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مستقر متاع الی حین، ایک تھوڑے سے وقت کے لیے آپ یہاں پہ انجوائے کریں، نفع اٹھائیں، انجوائے کریں. یہ جو نعمتیں آپ کو دی ہیں، طرح طرح کی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، پھل دیے ہیں اور کھانے کی چیزیں دی ہیں، دیکھنے کی اتنی خوبصورت چیزیں ہیں، انجوائے کرنے کے لیے دیا ہے، رشتے دیے ہیں اللہ نے، دوست دیے ہیں. ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سزا ہیں. کسی کو سزا دینی ہوتی ہے تو اس کو اس طرح کی نعمتیں اللہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ کسی صورت میں سزا نہیں ہے، بلکہ وی ور ڈیسٹنڈ فار دس ارتھ، ہمیں اللہ نے بنایا ہی اس دنیا کے لیے تھا. اور اللہ نے ہمیں یہاں پہ ایک امتحان کے لیے اتارا، جیسے سورہ ملک کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی کتنی فرمان برداری کر. یہ جو ہمارے ہاں ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں سزا کے طور پہ بھیجا ہے، وہ بھی ختم ہو گیا. یہ کانسیپٹ کہ فیمیلز کو حوا علیہ السلام کو جو تھا اس کو بہکایا تھا اور انہوں نے ہمیں بہکایا، یہ بھی ختم ہو گیا. فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو بہکایا شیطان نے، دونوں کے پاس کیا تھا اور دونوں نے پھر آپس میں باہم مشورہ کر کے کیا ہوگا. بہرحال واللہ عالم. تو یہ جتنی ہمارے ہاں ایک غلط کانسیپٹس تھے، یہ سارے کے سارے دور ہو گئے. ایک جو بائبل کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے حوا علیہ السلام کو کہا کہ مطلب آپ جو ہے وہ مشکل سے وہ کریں گی پریگننسی کے حوالے سے، بٹ چائلڈ لیبر پینز کے حوالے سے. تو اللہ نے نا جو رحم نام رکھا، جو وومب ہوتی ہے مدر کی، اس کا نام رحم ہے. اور یہ وہی والا ورڈ ہے جو اللہ اپنی رحمت کے لیے یوز کرتے ہیں. رحمت، رحمان، رحیم، ان سب کا جو مادہ ہم نے بالکل شروع میں پڑھا تھا وہ یہی رحم ہے. تو جس کو اللہ اپنی رحمت کہہ رہا ہے اور جس کو اللہ ریزن بتا رہا ہے دنیاوی رشتوں کی، ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک تعلق بندے کے ساتھ ہے اللہ کا، کہ اللہ ہمارے رب ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اس وجہ سے ہمارا ایک تعلق ہے، اور ایک ہمارا تعلق ہے جو مدر کی وجہ سے. تو جس چیز کو اللہ ریزن بتا رہے ہیں دنیاوی رشتوں کی اور جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ ان کا بہت خیال کرو، تو وہ کیسے کوئی کرس ہو سکتی ہے، وہ کیسے کوئی سزا ہو سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.